أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ترجمہ ہے: اللہ تبارک و تعالی رزق اپنے بندوں کو اگر وہ چاہے اللہ کے لیے دشوار نہیں ہے، وہ ایسا نہیں چاہا۔ عربی کے چند الفاظ ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ ایک جیسا ہوتا، وضاحت کرنے پر فرق سمجھ میں آئے گا۔ الف نون آتا ان اگر، الف زال الف آتا اذا اگر جب، لو آتا اگر۔ یہ اردو میں اس ترجمے کی فٹنگ صحیح نہیں ہے، ایسے چند الفاظ ہیں اردو کے اندر وضاحت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ عربی میں ایک لفظ آتا بھی، جیسے بسم اللہ، ترجمہ اردو میں کرتے ہیں سے۔ عربی میں لفظ آتا من، اس کا ترجمہ کرتے ہیں سے۔ عین نون ان آتا، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سے۔ مذ اور منذ ایک لفظ آتا، جیسے منذ سنینا، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں سے۔ کیا سے جبکہ انگریزی میں اس کا متبادل ہے، جیسے بسم اللہ آتا ہے تو با آتا ہے زیر والا، تو انگریزی میں اس کا بدل ہے بئی، بی وئی بئی۔ جب من آتا ہے تو انگریزی میں ہو جاتا ہے فرم، بئی ایک الگ چیز ہے، من ایک الگ چیز ہے۔ ان آتا ہے تو اس کا انگریزی میں ہو جاتا ہے کہ اباؤٹ۔ مذ اور منذ آتا ہے تو سنس۔ تو اس میں ترجمے میں فرق یہ ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس میں۔ اگر لفظ لو کے ساتھ، جو لو کے ساتھ ہوتی ہے وہ بات نہیں ہوئی ہے، نہیں کرتے ہیں، نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت و منشے کے خلاف ہے، نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس دنیا کے اندر جتنے بندے ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر نہیں رہتا، کوئی بھی نافرمان میں نہیں رہتا، سب کے سب پکے سچے اچھے مومن ہی ہوتے۔ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ساری کائنات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے سوا جیسا بندوں نے کئی معبودوں کو نکال لیا ہے، اگر وہ لوگ بالفرض ہوتے ایسا، تو کائنات کا نظام ایک جیسی حالت پر باقی کیسے رہتا؟ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے کہ جب اس میں شریک ہوتے سب، ہر ایک شریک رہنے والا معبود جو کہ نہیں ہے، یہ کہتا کہ مجھے بھی اس کا حصہ ملے، مجھے بھی اس کا ملے، یہ کرسی میں سنبھالوں گا، میں اپنے مقصد کو پورا کروں گا، ٹکراؤ ہوتا۔ ہفتہ دو ہفتے کے زائد ہو گیا مہاراشٹر کے انتخابات ہو کر، چیف منسٹر کے فیصلے کے پر ابھی فیصلہ ہو نہیں پایا۔ دو پارٹیاں آپس میں جڑ کر انتخاب لڑے، دوسری پارٹی کہتی کہ سابقہ چیف منسٹر نہیں، اب اس مرتبہ ہماری پارٹی سے چیف منسٹر ہونا چاہیے۔ بڑائی کے لیے ایک سے زیادہ ہے تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں لو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کو
رزق وسیع کر دیتے، خوشحال کر دیتے. اللہ کی قدرت میں تو آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام ہر کام حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہے. سورۃ الحجر پارہ 14 میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزائن السماوات والارض، ہر چیز کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ولیکن ینزل بقدر ما یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، مرضی سے تقسیم کرتے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی حکمت ہے. من جملہ حکمت کے یہاں ایک چیز بتاتے ہیں، سمجھنے والے دنیا میں بھی سمجھے. کتابوں میں ایک واقعہ عملی طور پر پہلے شاہی بادشاہوں کے دربار چلتے رہے. ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ یوں کیا، کسی ایک موقع کے اوپر اس کے دربار کے سامنے فقراء جمع ہوا کرتے تھے بڑی کثیر تعداد میں. اس کا لحاظ رکھ کر لڈو بنوائے. وزیر سے کہا جاؤ یہ لڈو تقسیم کر کے آ جاؤ. وزیر آیا، سارے لڈو منگوایا. تقسیم کرنے سے پہلے سارے محتاجوں کو، فقراء کو جو جمع ہوئے تھے، ان سے کہا دیکھو تمہارے سامنے میں ایک رائے پیش کرتا ہوں، یہ لڈو تمہارے لیے بنے ہیں، بادشاہ سرکار کا حکم ہے تقسیم کرنے کا، دینا تم کچھ ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کیا میں تقسیم اللہ کی تقسیم کروں یا بندے کی تقسیم کروں؟ جب اللہ کا نام آیا تو لوگوں نے کہا اللہ کی تقسیم کیجیے. ٹھیک ہے، شروع کیا. پہلے شخص کو ایک لڈو دیا، دوسرے کو ایک دیا، تیسرے کو 2 دیا، تیسرے کو 3-4 دے دیا، چوتھے کو کچھ بھی نہیں دیا، پانچویں کو کچھ بھی نہیں دیا، چھٹے کو 2 تھپڑ مارا، آگے بڑھ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ بندوں کو ایسے دیتے ہیں تقسیم. کسی کو دیتے ہیں تو متوسط دیتے ہیں، کسی کو کچھ زیادہ دیتے ہیں، کسی کو خوب دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اسے تقسیم کرتے ہیں. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں بندے کی تقسیم کیجیے. ہاں ٹھیک ہے، بندے کی تقسیم میں سب کو علی حساب، سب کو ایک ایک ملے گا، کوئی محروم نہیں ہوگا. تو رزق کی تقسیم کے مسئلے کو قرآن نے شروع سے آخر تک کئی پہلوؤں کے ساتھ سمجھایا ہے. لیکن یہاں عین حکمت اور مصلحت ہے. اگر سب کو ایک جیسا کر دیتے تو انسان باغی بن جاتے ساری زمین میں. بغاوت، شرارت، نافرمانی. اب اس کے مفہوم میں کئی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ پیسہ اور دولت کی بنیاد پر شرارت اور مستی سوچتی ہے انسان. پارہ 15 میں ذکر فرمایا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. جب کسی بستی کے اوپر، کسی ملک کے اوپر آفت و بربادی کا فیصلہ قطعی ہو جاتا ہے، یعنی کن حالات میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، تو وہاں کے مالدار لوگ، طبقہ جو زیادہ خوشحال پاش ایریا میں رہنے والے لوگ بھی مال و دولت سے مالا مال ہیں، یہ لوگ ظلم و زیادتی کے جتنے دروازے کھول دیتے ہیں. وہ تو دکھنے میں آتا ہے، انسان سوچنا ہے. فحش کاری، زناکاری، قتل، ظلم و زیادتی، فساد پھیلانا، سب پیسے والوں کا کھیل رہتا ہے. میدان میں اترتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں یہ غریب طبقہ. جب یہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے، خرابیاں پھیل جاتے ہیں، فحق علیہ القول،
اللہ کا جو فیصلہ عذاب کا ہے اب قطعی ہو جاتا ہے. فدمرناہم تدمیرا، اب پوروں کو نیست و نابود، برباد، ہلاک، چاہے عذاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، یا خود انسانوں کے اندر آپسی نفرت میں، ایک قوم دوسری قوم پر، دوسری قوم اس قوم کے اوپر، ظلم و زیادتی میں، قتل و غارت گری میں، اپنے ذہنی اعتبار سے اصول ضابطے مقررہ کا اعلان کر دے کر ظلم و زیادتی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو لہٰذا ان کو حاجت میں دوسری ایک چیز اور سمجھ میں آنے والی، بغاوت سے روکنا بھی انسان کو. دوسرے سب کو ایک جیسا کر دیے، کوئی انسان کسی کے پاس محنت کو نہیں جائے گا، مزدوری کو نہیں جائے گا، غلامی نہیں کرے گا، اس کا کام نہیں کرے گا. پھر جب کیا کرو گے؟ پیسے والا اپنے شان میں رہتا ہے، ایک بوجھ اٹھانا ہم نہیں پسند کرتا. اب اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے کس سے کام لے گا؟ وہ کون ساتھ دے گا؟ محنت کو، مزدوری کو، غلامی کو، آفس میں ہو، ملازم بنو، کئی کو بنے گا؟ اور جتنا امیر طبقہ ہے، چلو گورنمنٹ کے ملازمتیں کھلتے ہیں، کیا درخواست دے کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ بھی ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں. مجھے نوکری دو کہتے ہیں؟ نہیں کہتے. اسی علم کی بدولت اپنے اخلاق کو سنوار کر، استعداد صلاحیت کو بڑھا کر، ہم کاروبار میں اپنے عقل کو لڑائیں گے، حکمت و تدبیر میں لڑیں گے، فلاں میں جائیں گے، فلاں میں جائیں گے. دو اشاروں کے پر پیسہ ہمارے تھیلوں میں بھرے گا، کون پسینہ ٹپکا ہو؟ تو جب ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ والقدر خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، ہر چیز اللہ کے حکم اور منشے سے، اور ہر چیز ایک حکمت و تدبیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور یہ انسان کے اندر غریبی وغیرہ للہیت آگے بڑھاتی ہے. فقراء ٹھہرتے ہیں روڈوں پہ، جو غریب طبقہ ہے اپنی حیثیت سے روپیہ، 2 روپے، 4 روپے یہی دیتے رہتے ہیں. بڑے بڑے گاڑیاں والے چلتے ہیں، انہیں چیخ کے روتے بھی رہتا، ہاتھ پھیلاتا، کوئی رکتا نہ ڈالتا، جبکہ دینے کی زیادہ چیزیں ضرورت ان کے پاس ہے. کہ غریب کو غریبی کی اہمیت معلوم ہے، متوسط طبقے کو انتہائی غریب آدمی کے اوپر دکھ درد والی کیفیت آتی ہے، تو گیا اللہ کے مخلوق کے اوپر ہمدردی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمدردی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. تو اللہ کا ارشاد ہے اگر ہم کر دیتے، اس کو فراوانی کر دیتے ہر انسان کے لیے، لا بغو، ضرور ضرور یہ انسان ساری زمین کے اندر بغاوت، شرارت، نافرمانی کی جتنے چیزیں ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے حکمت یہ ہے وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے تقسیم والے حساب سے جو وہ چاہتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. محنت کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، ہر ایک کی محنت کا طریقہ ہے، لیکن کسی کو کم محنت کے اوپر زیادہ، کسی کو خالی ارادے کے اوپر، کسی کو زیادہ محنت کرنے کے باوجود تھوڑا، تو گیا آپ کی محنت کے برابر بھی نہیں. اس کو کہیں گے تقدیر الہی، اس کی تقسیم ہے. روح ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تقسیم فرما چکے ہیں. انہو بعبادی خبیر، اس لیے وضاح کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے اپنے سارے بندوں کے سارے حالات سے پوری طرح باخبر ہے. لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ باخبر ہے یہ جانتے ہوئے یہ کیفیت اللہ کی ہے، اس کو ہاتھ پھیلانا پڑتا، اللہ کی طرف اس کے بتائے طریقے اختیار کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا. عطا کرنے والے وہ، ہر نبی نے کام کیا ہے، ہر نبی نے محنت کی ہے، چندے وندے وصول نہیں کیے. قرآن صاف صاف وضاحت کرتا ہے
پیغمبر داؤد علیہ السلام تو روز کے روز محنت کرتے تھے. پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے لیے تو پانی، درند شرند، ہوا، پرندے، ہوا کو بھی تابع کر کے رکھا، ہوا کو بھی تابع کر کے رکھا. لیکن آپ اپنے روٹی روزگار کے لیے روزانہ 2 باسکٹ بناتے تھے، پلاسٹک کے نہیں، تھیلیوں کے. عربی میں لفظ زمبیل، زمبیل کا لفظ ہے، زا میم با یا لام، زمبیل. 2 تیار کرتے تھے، اس کو فروخت کرواتے تھے، اس میں جو کچھ ملتا تھا اس میں خرچہ کرتے تھے. ان کے والد محترم پیغمبر داؤد علیہ السلام بھی حاکم اعلیٰ تھے. اس لیے حدیث میں شریف میں آیا سب سے بہترین حلال کمائی انسان کے ہاتھ کی ہوتی ہے. الحلال کمائی میں سب سے بڑی حلال کی کمائی تھی پیغمبر داؤد علیہ السلام کی. ساری دنیا کے پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، بادشاہ اعظم بھی تھے، پوری رعایا کا حال چال بھی معلوم کرتے تھے. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ پارے 22 میں تفصیل گزری ہے. اللہ سے دعا کیا اللہ تعالیٰ تو مجھے کوئی نہ کوئی ایک پیشہ فن سکھا دینا. اللہ نے معجزے کے طور پر عطا کر دیا تھا. لوہے کو نرم، بھٹی میں پکانے کی ضرورت نہیں، سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں. ارادہ کر لیے کہ ایک چیز ایسی بننا ہے، بس آپ ارادے سے اللہ کا نام لے کر کرتے، جیسا چاہے موڑے، صرف ہاتھ سے آلے اولے سے موڑنے کی ضرورت نہیں. شائننگ بھی لانا ہے، پھر دیے کر دیے ہو جاتا تھا. روز اتنا بناتے تھے، کوئی بھی ہتھیار وغیرہ جو کچھ بھی ہے فروخت کرتے تھے، کھایا کرتے تھے. آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام. لیکن پیغمبر اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے جیسا ہر چیز کو میرے تابع کر فرمایا، اللہ نے تابع کر دیا تھا. پارے 23 میں ذکر ہے یہ کیفیت آج تک کسی پیغمبر کو تو نے نہ دیا ہو، اور قیامت تک بھی یہ کیفیت کسی کو نہیں دینا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شرط لگا کے دعا کیے تھے. اور ہر پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا چانس دیا ہے. تم کچھ بھی مانگو زندگی میں ایک ہی مرتبہ، عام دعائیں چھوڑ کر خاص چیز اپنے لیے، میں اس کو رد نہیں کروں گا، قبول کروں گا. اس دعا میں سے آپ نے یہ طلب کر لیا، دے دی ساری حکومت. لیکن ایک چیز تابع نہیں ہوئی، ابلیس. اللہ سے فرمائے ابلیس کو بھی تابع کر دو نا میرے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ابلیس کو آپ کے تابع نہیں کر سکتے. پھر یہ دعا کی، ٹھیک ہے صرف 2 دن کے لیے یہ ہو سکتا ہے. جب 2 دن کے لیے ہوا، ساری مارکیٹ مندہ بن گئی. دنیا کے جو کاروبار ہیں چیلنج سب بند ہو گئے. آپ زمبیل بنائے، جو روز بنانا، روز بکنا، تو اسی میں کھانا. توکل علی اللہ تو کمال درجے کی صفت. اہل اللہ میں انبیاء تو سربراہ ہیں اس کے. کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھنا ہے. آپ فروخت کرواتے ہیں، کوئی خریدنے والا نہیں. وہ ایک دن پورا بھوک پیاس میں گزرا، تو پھر ساری دنیا کے مالک ہیں. پھر دوسرے دن بھی بنائے، بکتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھے اے اللہ تعالیٰ 2 دن تک تو نے مجھے بھوکا رکھ دیا، یہ نہیں چلا. تو اللہ نے فرمایا ایک روایت کے مطابق، بھلے وہ روایت بنی اسرائیلی ہو، کچھ بھی ہو، اور یہ بازاری یہ ساری کی ساری چیزوں کے آگے بڑھنے میں
ابلیس کا عمل دخل ہے. تم نے ابلیس کو بتا دیا کہ اپنے تابع کر دو. یہ گھماگھومی اب چلتی کہاں سے ہے؟ تب حدیثیں سمجھ میں آئیں گی. سب سے برے مقام مارکیٹ ہے. ضرورت کے لیے جانا ہے. یا کلونا و یمشونا فی الاسواق، ہر نبی مارکیٹ گئے ہیں لینے کے لیے، دینے کے لیے، لیکن اس میں دل لگانے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، اس کے لیے جی بھرنے کے لیے. یہ سب سے برے مقام ہیں، شیطانی مقامات ہیں. سوچ چال بازی کے چلتے رہتی ہے، جو بھی ہوتے رہتا ہے. اب حدیثوں کے سارے مفاہیم بھی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کی ہر چیز سے باخبر ہیں اور جانتے ہیں. لیکن اللہ تو جانتے ہیں، تم اللہ کو جانتے نہیں جانتے، یہ کیفیت اب سمجھنا ہے. دعا کرنا کہیں کو ہے. گناہ کی معافی ہے تو مغفرت کرنا، معاف کرنا آپ کی شان ہے. پہچانے نہیں پہچانے آپ، یقین ہے یا نہیں آپ کے گناہ ہیں اس کو چھپانا. اللہ تعالیٰ ستار غفار ہیں، آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ پورا یقین کے ساتھ آپ کے سوائے کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا کام جو نام اسماء حسنہ میں وہ دعا کے ذریعے سے اللہ کے سامنے ذکر کیے تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ میرے بندے نے مجھ کو جان لیا، پہچان لیا. اب صفت رحمت کرتے ہیں. آپ بولنے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا ایسا نہیں، لیکن آپ کا بولنا ضروری ہے تاکہ اس کا فضل آپ کے ساتھ ہو. یہ حکمت اور مصلیحت ہے. اس مضمون کو کئی پہلوؤں کے ساتھ قرآن جگہ 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 ذکر کرتے ہوئے یہاں اس چیز کے ساتھ ذکر ہے. پھر اس کے بعد رزق کیسے نازل کرتے ہیں، رزق میں سب سے بڑی وجہ کیا کیا ہے، پھر اگلی آیت میں تفصیل لیں گے. سبحان اللہ بحمدہ.